السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 175 کے لاسٹ پارٹ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں آگ کی سار کی بلندی پر کھڑا جیرکتہ بلند آواز سے کہتا ہے، آگ کی سار کے لاب سے کائیوں کا ہے، اللہ اکبر۔ یہ سن کر سب اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ جیرکتہ مزید کہتا ہے، سپاہیوں کیا تم نے سنا نہیں؟ کائی کے شاندار پرچموں کو بلند کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی بازنطینی پرچم گرا دیتے ہیں۔ اسی لمحے عثمان صاحب وہاں آتے ہیں اور ساتھ ہی کائی پرچم لہرا دیے جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ہماری مہم جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی، اللہ نے ہمیں فتح یاب کیا اور ہمیں فتح کا تاج پہنایا۔ اب یہ جگہ دین اسلام سے منور ہوگی اور آگ کی سار کو ترکوں کی روایات کے ساتھ نئی شکل دی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ اب ترکوں کی سرزمین ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر سپاہی جوش و خروش میں تلواریں لہرا دیتے ہیں۔ اگلے منظر میں عثمان صاحب رات کے وقت آگ کی سار کے مرکزی کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ شامل عثمان صاحب سے کہتا ہے، میرے حضور فتح مبارک ہو، میں ترکوں کی سرزمین سے سلام لے کر آیا ہوں۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، وعلیکم السلام، اس کے لیے تمہارا شکریہ، تم اپنا فرض جاری رکھو گے، سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اس لمحے علاؤدین تیزی سے وہاں آتا ہے اور کہتا ہے، میرے حضور فتح مبارک ہو، لیکن تویگر نامی گھٹیا کتے نے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں، کیا کیا اس نے؟ تو علاؤدین کہتا ہے، اس نے سرحدی قبائل پر حملہ کیا ہے، اس نے سب کچھ جلا دیا حضور۔ یہ سن کر عثمان صاحب کو بہت غصہ آتا ہے۔ علاؤدین مزید کہتا ہے، میں نے سپاہیوں کو اس کے پیچھے بھیجا اور سب کو خبردار کر دیا ہے، اسے آخری بار دیمیر بیلک میں دیکھا گیا ہے۔ اورحان کہتا ہے، حضور وہ ہمیں ڈرا رہا ہے، ہم سے گھٹنے ٹکوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اس نے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، میں اس کی زندگی اجیرن کر دوں گا، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، ہم اس کا حساب لیں گے۔ اس کے ساتھ وہ سب نکل جاتے ہیں۔ ادھر لوکاس بہت غصے میں بورسا کے اندر داخل ہوتا ہے اور وہاں رکھی کرسی کو لات مار کر گرا دیتا ہے۔ کرسی کے بعد لوکاس باقی چیزوں پر بھی غصہ اتارتا ہے اور کہتا ہے، لعنت ہو عثمان، لعنت ہو، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی جان کی قیمت لگا دوں گا لیکن تمہیں جینے نہیں دوں گا۔ اس میں صوفیہ بھی آ جاتی ہے۔ لوکاس میز الٹ دیتا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے، عثمان کو دردناک موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوکاس، میں نے عثمان کے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے، اب منگولوں سے سانس بھی نہیں لینے دیں گے۔ لوکاس کہتا ہے، جبکہ عثمان منگولوں سے نمٹ رہا ہے، ہم اس کے لیے جہنم تیار کریں گے۔ صوفیہ کہتی ہے، اس نے ہم سے جو کچھ لیا وہ اسے تباہ کر دے گا، آگ کی سار بھی ان میں سے ایک ہے، اور عثمان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کیونکہ وہ منگولوں کے ساتھ نمٹ رہا ہوگا۔ ہماری فتح قریب ہے لوکاس، ہم انتقام لیں گے۔ کائی قبیلے میں خواتین مشق کر رہی ہوتی ہیں۔ بالا خاتون ان سے کہتی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ منگول اس طرح نہیں لڑتے، ہمیں کسی بھی قسم کی لڑائی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور تیز اور مضبوط۔ فاطمہ بھی حلیمہ کے ساتھ مشق کر رہی ہوتی ہے۔ فاطمہ اس کے گلے پر تلوار رکھتے ہوئے کہتی ہے، مریم، منگول ہمارے دروازے پر ہیں، تمہیں جلد از جلد اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ سیکھنا ہوگا۔ حلیمہ کہتی ہے، آپ کو میرا بہت خیال ہے فاطمہ خاتون، شکریہ۔ تو فاطمہ کہتی ہے، تم جانتی ہو کیوں؟ میں نے بھی کل اس کے بارے میں سوچا، جس لمحے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا مجھے تم سے اپنائیت محسوس ہوئی۔ حلیمہ کہتی ہے، شاید آپ کو ترس آیا ہے۔ تو فاطمہ کہتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ وہ احساس ہے جسے میں کافی عرصے سے بھول چکی تھی۔ چلو جو بھی ہو، جاری رکھتے ہیں۔ ان کے درمیان پھر سے مشق شروع ہو جاتی ہے۔ بالا خاتون ان کی جانب آتے ہوئے حلیمہ سے کہتی ہے، مریم چلو شاباش، اپنی چال دکھاؤ۔ یہ سنتے ساتھ وہ مزید جوش و خروش کے ساتھ حملے کرتی ہے تو اس کے گلے سے سلیب کا نشان گر جاتا ہے، اس کی تلوار گھوڑا گاڑی پر جبکہ سلیب کا نشان پاؤں میں پڑا ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ فاطمہ سے کہتی ہے، چلو مریم رک کیوں گئی ہو؟ بالا خاتون بھی اسے دیکھنے لگ جاتی ہے۔ حلیمہ مسلسل سلیب کے نشان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ادھر عثمان صاحب اس گاؤں میں پہنچتے ہیں جہاں منگولوں نے تباہی مچائی تھی۔ آگ اور لاشوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب پریشان ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، دیکھو سپاہیو، جلدی کوئی زندہ ہے۔ ایک ننھی سی بچی اپنی ماں کے پاس بیٹھی رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے، اٹھیں ماں اٹھیں۔ آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں، میرے معصوم لوگوں کو تم کیسے مار سکتے ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ان ظالموں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ بچی پہ نظر پڑتے ساتھ ہی عثمان صاحب ایک دم اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اٹھو بیٹی اٹھو۔ بچی عثمان صاحب سے کہتی ہے، انہوں نے میری ماں کو قتل کر دیا، انہوں نے ہمارے قبیلے کو جلا دیا۔ عثمان صاحب، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ آپ ان سے اس کا بدلہ لیں گے نا؟ یہ سن کر عثمان صاحب اسے گلے لگا لیتے ہیں اور غمگین ہوتے ہوئے کہتے ہیں، فکر نہ کرو، میں نے کبھی کسی پہ حساب نہیں چھوڑا، اب کی بار بھی ایسا نہیں ہوگا، ڈرو نہیں، چاہے وہ 1000 بھی آ جائیں، میں ان میں سے کسی کو بھی ان زمینوں پر رہنے نہیں دوں گا، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں۔ اس لیے میں تویگر سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، عثمان میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اتر کر تھیلی لیے آگے بڑھتا ہے۔ بچی سے پیار کرنے کے بعد عثمان صاحب منگول کمانڈر سے کہتے ہیں، تم ذلیل کافر۔ کمانڈر کہتا ہے، میں ابھی دوسرے قبائل سے آ رہا ہوں، تمہیں وہاں بھی جانا چاہیے، پھر تمہیں منگولوں کی قدرت کا اندازہ ہوگا، میں نے اور بھی بہت سی لاشیں بچھائی ہیں، جا کے انہیں دیکھ لو۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس کی جانب بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، تم نے میرے لوگوں کو مارا، تم نے میرے معصوم لوگوں کو مارا، تم نے میرے بچوں کو مارا۔ تو اگر عثمان صاحب کے سامنے لوگوں کے سر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم مجھ سے حساب لوگے؟ تم ہوتے کون منگول ریاست کے خلاف کھڑے ہونے والے؟ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں یہاں منگول ریاست کے ایلچی کے طور پر آیا ہوں اور مجھے تم نے اپنا جواب سنایا، اب سے تمہارا سامنا منگول ریاست کے ایلچی سے نہیں بلکہ کماندار سے ہوگا۔ یہ سر تمہارے جواب کا جواب ہے عثمان، اگر تم گھٹنے ٹیک کر بیعت نہیں کرو گے تو تمہارے بیٹے، تمہاری خاتون اور تمہاری بیٹی بھی اسی طرح مر جائے گی۔ وہ مزید قریب آ کر کہتا ہے، گھٹنے ٹیک کر بیعت کرو عثمان۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، چاہے پوری
پوری دنیا بھی مجھ پر ٹوٹ پڑے تمہیں مجھ سے صرف تمہارا خون اور ہڈیاں ہی ملیں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اسے ایک زوردار تھپڑ مار کر زمین پر گرا دیتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی ان کے سپاہی بھی منگولوں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور کاٹ ڈالتے ہیں۔ تو ایگر اٹھتے ہوئے کہتا ہے عثمان تم غلطی کر رہی ہو۔ جواب میں عثمان صاحب ایک اور تھپڑ اسے دے مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو؟ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ زبردست تھپڑ کھانے کے بعد تو ایگر کہتا ہے تمہارے لوگ مر جائیں گے عثمان، تمہاری زمینیں خون کی ندیاں بن جائیں گی، ہم قبروں میں موجود تمہارے سب مردوں کی ہڈیاں تک زمین سے نکال کر جلا دیں گے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اور میرے پیچھے کھڑے ہونے والے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا ہمیشہ تم اور تمہارے جیسے کتوں کے لیے موجود رہیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اسے ایک اور تھپڑ مار کے زمین پہ پٹخ دیتے ہیں۔ تو ایگر کہتا ہے تم دیکھو گے عثمان دیکھو گے، تم منگولوں کی طاقت اور کماندار اولوگا کی طاقت دیکھو گے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں لیکن تم یہ نہیں دیکھ پاؤ گے، یہ سرزمینیں کبھی بادروں سے خالی نہیں ہوں گی، لیکن تم جیسے لوگ ان سرزمینوں میں اپنے قدم نہیں رکھ پائیں گے۔ عثمان صاحب کے کہنے پر برانو سے سیدھا کرتا ہے تو ایگر کہتا ہے تم منگولوں کے خلاف اپنا سر کھڑا نہیں رکھ پاؤ گے عثمان۔ عثمان صاحب تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نہ صرف اپنا سر کھڑا رکھوں گا بلکہ تمہارا سر بھی لے لوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس کا سر درد سے اڑا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے بہت سے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے، ہمارے رب کا شکر ہے کہ ہم نے انہیں ہمیشہ شکست دی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ منگول ہمیشہ سے مسائل کھڑے کرتے آئے ہیں، اس لیے ہر کسی کو خبر بھیج دو، تمام قبیلوں کو، تمام قلعوں کو، ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ترکوں کے وجود کی جنگ شروع ہو چکی ہے، ہم یا تو شہید ہو جائیں گے یا ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عثمان صاحب کے ساتھ ان کے سب ساتھی بھی تلواریں بلند کر دیتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم اگلے منظر میں دیکھتے ہیں کالے چوکے میں ملبوس کوئی شخص آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور دروازے پر موجود سپاہی کو نشانی دکھاتے ساتھ ہی اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وہ سامنے موجود کمانڈر اولوگا کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے کہتا ہے عظیم کماندار اولوگا، میں نے کئیوں کا اعتماد حاصل کر لیا ہے، میں عثمان کا سب سے قابل اعتماد سپاہی بن گیا ہوں۔ اولوگا ہاتھ کے اشارے سے اسے کھڑا کرتا ہے اور چہرہ یاں کرنے پر وہ شخص البائے ہوتا ہے۔ وہ مزید کہتا ہے عثمان نے تو ایگر کو مار ڈالا ہے، میں حملے کے لیے آپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں اور ان کی آواز گونجتی ہے میں ترکوں کی اوغوز نسل اور کائی قبیلے سے تعلق رکھنے والا عظیم سردار عثمان ہوں۔ ان سرحدوں میں جہاں بہت کم تعداد نے اکثریت پر غلبہ پایا ہے، میں نے کبھی ظالم دشمن کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، بہت سے متحد ہو گئے اور مل کر مجھ پہ ٹوٹ پڑے، میں نے رکے بغیر، ہار مانے بغیر ان کے خلاف جدوجہد کی۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو سوچتے ہیں کہ گیدڑ بیڑیوں کے جھنڈ کو تباہ کر دیں گے، فتح ہمارے لیے اور ظلم ان کے لیے ہے، شرف اور شہادت ہمارے لیے اور قہر اور موت ان کے لیے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس منظر میں البائی پھر سے ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ایک تو منگولوں کی انٹری، اس کے بعد منگول کمانڈر کی موت، اس کے بعد البائے کا جا کر اولوگا کے ساتھ ملنا، یہ سب کیا چل رہا ہے ہم جانیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ لیکن اگر آپ ٹریلر دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک مل جائے گا آپ کو ڈسکرپشن میں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ٹریلر جو نیکسٹ ایپیسوڈ کا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔